ثاقب، یہ جو بھی فیصلے ہوئے ہیں اپیکس کمیٹی میں بھی، آپ کو کیا لگتا ہے کیا یہ وہی اپروچ نہیں ہے جس اپروچ سے یہ مسئلہ حل کرنے کی دہائیوں سے کوششیں کی جاتی رہی ہیں، یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ اب کچھ ڈفرینٹ اپروچ ہے جو کہ پولیٹیکل کنسنسس کی اور پولیٹیکل سلیوشن کی بھی باتیں اسمبلی میں اٹھ رہی ہیں؟ نہیں، اسمبلی میں تو اٹھ رہی ہیں، لیکن حکومتی سطح پہ یقینی طور پر یہ ایک جو کاروائیاں ہوئی ہیں وہ ٹیررزم ہے، دہشت گردی ہے، جس طرح لوگوں کو مارا گیا ہے ان کے خلاف تو کارروائی ہونی چاہیے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں، لیکن اس کا جو لانگ ٹرم سلوشن ہے اسی کی بات ہو رہی ہے جو پارلیمنٹ کے فلور پہ، لیکن حکومتی سائڈ پہ ابھی اس طرح جو ہے وہ اس کی بات نہیں ہوئی۔ وہ ابھی جو واقعات ہوئے ہیں انہی کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ جو اس سے قبل بھی ہوتے رہے معاملات کے کہیں نہ کہیں پولیٹیکل سیٹلمنٹ، یہ ابھی مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ تھی 2013 میں، عبد المالک بلوچ جو وزیر اعلیٰ بنے جب بلوچستان کے، تو اس وقت 2014-15 میں یہ بڑی کوشش ہوئی، کیونکہ عبد المالک بلوچ بھی ماضی میں ایکٹیو رہے ہیں بہت زیادہ، اگر پولیٹیکل سائڈ پہ بھی سارا، تو انہوں نے بڑی کوشش کی اس حوالے سے، لیکن وہ کوشش آج سے 10-9 سال پہلے ایک کوشش ہوئی تھی، لیکن وہ آگے نہیں بڑھ سکی، کامیاب نہیں ہو سکی۔ پھر پی ٹی آئی کے دور میں کوئی سچ کوئی چیز نہیں ہوئی۔ اب جو عبد المالک بلوچ ہیں انہوں نے ابھی ریسنٹلی ایک سٹیٹمنٹ دیا، تو وہ بڑا امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اس میں وہ انوالو رہے تھے کہ جتنے بھی ملیٹنٹس کے بھی گروپس ہیں ایون ان کو بھی انگیج کرنا، یا وہاں پہ کس طرح بلوچستان میں امن قائم ہو سکتا ہے، یا جو ایشوز ہیں ان کو ریزالو کیا جا سکتا ہے۔ تو انہوں نے 2-3 باتیں کی، وہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ وہاں ان کے جو منتخب نمائندے ہیں وہ انہی کے ہی ہونے چاہیے، مطلب یہاں پہ جس طرح الیکشن کا مسائل یہاں پہ ہیں، اس سے ڈبل جو ہے وہ وہاں پہ ہے۔ الیکشن میں مبینہ دھاندلی کے جو الزامات ہیں کہ جو نمائندے بلوچستان کی عوام کے منتخب نمائندے ہونے چاہیے، فری اینڈ فیئر الیکشن کے بعد آنے چاہیے، وہ ہونے چاہیے، وہ بظاہر جو ہے وہ نظر نہیں آتا۔ پھر انہوں نے کہا کہ اس وقت انہیں مینڈیٹ بھی دیا گیا تھا، انہوں نے بہت زیادہ کوشش بھی کی، اور 60-70% ان کے بقول یہ سٹیٹمنٹ انہوں نے دی ہے فروری میں 2024 میں، کہ انہوں نے کہا 60-70% چیزیں بہت ہی پازیٹیو سائڈ پہ جا رہی تھیں، لیکن اچانک جو ہے وہ جو اس وقت کی رجیم تھی ان میں سے کچھ جو سیکشن تھا وہ راضی نہیں تھا، اور اس کے بعد چیزیں جو ہے وہ تبدیل ہونا شروع ہوئیں، اور اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا کہ وہ باپ پارٹی بھی بن گئی، آصف علی زرداری صاحب جو ہے وہ پیش تھے، اور اس کے بعد مسلم لیگ نون کی حکومت ختم ہوئی وہاں پہ، اور باپ پارٹی کی گورنمنٹ آ گئی، اور اس کے بعد چل آج تک اسی طرح کا سینیریو ہے، پتہ ہی نہیں چلتا وہاں پہ ایکچولی گورنمنٹ ہے کس کی۔ مطلب موجودہ جو وزیر اعلیٰ ہیں یہ نگران وزیر داخلہ تھے، اور اچانک پتہ چلا کہ انہوں نے جو ہے وہ وزارت ختم کی اور پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے، اور اچانک پتہ چلا وہ ممبر بھی بن گئے اور وزیر اعلیٰ بھی بن گئے پیپلز پارٹی کی طرف سے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی مضبوط ان کی ایفیلیشن ہوگی پیپلز پارٹی کے ساتھ۔ تو اس لیے جو وہاں کی منتخب جو نمائندے ہیں وہ چیزوں کو بہتر انداز میں آگے لے کر چل سکتے ہیں۔ مسنگ پرسنز کا مسئلہ بہت اہم ہے، اس کو بے شک جس اینگل سے مرضی دیکھا جائے، لیکن ایک اہم معاملہ ہے، اس کو ریزالو کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کو اگر تو اس میں سے کچھ لوگ ملیٹنٹس ہیں، اس قسم کی دہشت گردانہ جو کاروائیاں ہیں وہاں پہ بھی ملوث ہیں، ان کو بھی آئیڈینٹیفائی کیا جا سکتا ہے، اور دوسری طرف اگر نہیں ہے تو یہ ایک بیڈ امیج جو ہے وہ وہاں پہ جاتا ہے۔ وہاں کے جو وسائل ہیں ان وسائل کے حوالے سے تاثر یہ ہے کہ ان میں بلوچستان کو حق نہیں دیا جاتا، احساس محرومی ہے، معدنی وسائل میں حصہ ان کو ملنا، بے روزگاری ہے، پھر بلوچستان کو اس طرح پورٹرے نہیں کیا جاتا جو ہے وہ نیشنل لیول پہ جس طرح کیا جانا چاہیے، وہاں پہ جو ہے وہ غربت بھی بہت زیادہ ہے۔ تو یہ اتنے ایشوز ہیں جو دن بدن میرا خیال میں چیزیں بڑھتی ہی جا رہی ہیں، کم نہیں ہو رہی، اور اسی وجہ سے اب دیکھیں کہ ابھی جو واقعات ہوئے یہ پچھلے 4-5 ماہ میں مختلف جگہوں پہ گاڑیوں کو روکا جاتا ہے، آئی ڈی کارڈ چیک کیے جاتے ہیں اور مار دیا جاتا ہے۔ یہ خوفناک ہے، اس کو کم سے کم گورنمنٹ کو بڑے پیمانے پر کوئی آپریشن یا کوئی کارروائی کرنی چاہیے، اور ساتھ ساتھ پولیٹیکلی بھی چیزوں کو لے کر چلنا چاہیے۔ ثاقب، آپ کو کیا لگتا ہے یہ رپورٹس کیا بتا رہی ہیں ہمارے اکانومی کے بارے میں، یا جو انڈیکیٹرز ہیں گراؤنڈ پر اکنامک انڈیکیٹرز ہیں جو عوام سے ڈائریکٹلی لنک کرتے ہیں، کیا وہ اتنے خوش آئند ہیں جتنے خوش شہباز شریف صاحب ہیں ان رپورٹس کو دیکھ کر؟
نہیں، رپورٹ کو دیکھ کر وہ تو خوش چلیں ان کا ہونا بنتا ہے، لیکن عوام کتنی خوش ہے وہ تو ایک الگ جو وہ سوال ہے۔ فروری میں یہ جو موڈیز کی جو ریٹنگ ایجنسی کی تھی رپورٹ، انہوں نے اس کو برقرار رکھا تھا اس کو، اور خاص طور پر ابھی جو جو مستحکم سے مثبت کی طرف جو ہوا ہے یہ درجہ بندی ہوئی ہے، اس سے کم جو ڈیفالٹ کرنے کا جو رسک ہے، جس طرح بتایا نجم ثاقب صاحب نے، کہ وہ جو ہے وہ کم ہو گیا ہے۔ یہ کیونکہ جو درجہ بندی ہے اس تناظر میں ایک پازیٹیولی آپ دیکھ سکتے ہیں، لیکن اس کا جو نیچے تک اثرات نظر آنا یا عوام کا خوش ہونا، وہ تو میرے خیال میں ایک بہت لمبا سفر ہے۔ اس کو تو گورنمنٹ کو یہ سٹیبل رکھ کے چلنا پڑے گا۔ ابھی ریسنٹلی آپ دیکھیں کہ بہت زیادہ ٹیکسز بھی لگائے گئے اور بھی بہت ساری چیزیں ہوئیں، وہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو تھے معاہدہ تھا، آئی ایم ایف کے جو پیکج ہے پاکستان کا، اس کے ساتھ وہ لے کر چل رہے ہیں، تو اس کے ڈیفینیٹلی اثرات اوورآل معیشت پہ تو نظر آ رہے ہیں، لیکن عوامی سطح پر تب بھی نظر آئیں گے جب ملک میں بہت ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ جو سیاسی استحکام ہے وہ بھی ضروری ہے۔